بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں ایک روز حضرت منع میں کھڑے تھے کہ ناگہاں ایک گروہ اہل یثرب کا قبیلہ خروش سے حضرت کے پاس آیا۔ یہ گروہ 6 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اور اسلام کے محاسن بیان کیے۔ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یثرب میں جا کر کافی تبلیغ کی اور وہاں کے گھروں میں اسلامی کا چرچا ہو گیا۔ 27 رجب بعد کی رات کو خداوند عالم نے جبریل کو بھیج کر براق کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قاب قوسین کی منزل پر بلایا اور وہاں علی بن ابی طالب کی خلافت و امامت کے متعلق ہدایت دی۔ اسی مبارک سفر عروج کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ سفر روحانی کے گھر سے شروع ہوا تھا۔ پہلے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمان پر روانہ ہوئے۔ منازل آسمانی کو طے کرتے ہوئے ایک ایسی منزل پر پہنچے جس کے آگے جبریل کا جانا ممکن نہ ہوا۔ جبریل نے عرض کی، حضور اب اگر ایک انگلی بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ پھر آپ براق پر سوار آگے بڑھے۔ ایک منزل پر براق رک گیا اور آپ رف پر بیٹھ کر آگے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک نوری تخت تھا جو نور کے درمیان میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ منزل مقصود پر آپ پہنچ گئے۔ آپ جسم اہمیت کے گئے اور فوراً واپس آئے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو معراج روحانی کے قابل وہ ضروریات دین سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو معراج کا منکر ہو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے صرف 2 نمازیں واجب تھیں اور معراج کے بعد 5 وقت کی نمازیں مقرر ہوئیں۔ اسی بات کے موسم میں حج میں ان 6 آدمیوں میں سے جو سال گزشتہ مسلمان ہو کر مدینے واپس گئے تھے، 5 آدمیوں کے ساتھ 7 آدمی مدینے والوں میں سے اور آ کر مجمع ملازم ہوئے، حضرت کی حمایت کا عہد کیا۔ یہ بیعت ابھی اسی مکان عقبہ میں ہوئی جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ مورخ ابوالفدا لکھتا ہے کہ اس عہد پر بیعت ہوئی کہ خدا کا کوئی شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جب وہ بیعت کر چکے تو حضرت نے ماسب ابن عمر، ہاشم ابن عبد مناف ابن عبد کو تعلیم قرآن اور طریق اسلام بتانے کے لیے مامور فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔